کہ آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ منفانی ما علمتن، اے میرے رب جو میں نے سیکھ لیا ہے میرے لیے مفید بنا، اور مجھے ایسا علم عطا نہ فرمانا جو میرے لیے مفید نہ ہو۔ تو ایسا علم جو غیر مفید ہے اس سے اللہ کے رسول نے ہمیشہ پناہ مانگی ہے کہ آپ یہ دعا ان دعاؤں میں سے ہے جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب زدني علما۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ یہ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ احادیث میں دو تین روایات میں اپنی پیش کر کے آپ حضرات کا کچھ زیادہ وقت نہیں دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعائیں جن کا اللہ کے رسول بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، ان میں سے ایک یہ دعا انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے، سنن ابی داؤد میں اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو میرے لیے نفع بخش نہ ہو، ہدایت کا سبب نہ بنے، قبولیت کا سبب نہ بنے، وقلب لا یخشع، ومن دعاء لا یسمع، ومن نفس لا تشبع۔ چار چیزوں کے حوالے سے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی ہے۔ علم تو ہو انسان کے پاس، لیکن انسان کو سدھارے نہ، اس کی زندگی میں کوئی فرق نہ آئے، تو ایسا علم جو غیر مفید ہے اس سے اللہ کے رسول نے ہمیشہ پناہ مانگی ہے کہ آپ یہ دعا ان دعاؤں میں سے ہے جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ دوسری روایت بھی حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ منفانی ما علمتن، اے میرے رب جو میں نے سیکھ لیا ہے میرے لیے مفید بنا دے، اس سے میری اصلاح ہو جائے، میرا عقیدہ اچھا ہو جائے، میرا عمل اچھا ہو جائے۔ اے میرے رب جو اس وقت تک میں سیکھ چکا ہوں اس کو میرے لیے نفع بخش بنا دے۔ انسان چلتا پھرتا بخاری نظر آئے، چلتا پھرتا صحیح مسلم نظر آئے، یہ جو اتنا بڑا ذخیرہ طلباء پڑھتے ہیں، اس کو اپنی زندگی پر، اپنے جسم پر لاگو کرے۔ اور آگے فرمایا، اے میرے رب مجھے ایسا علم نصیب نہ فرمانا جو لا ینفع، وزدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے، جو میں نے سیکھ لیا ہے میرے لیے نفع بخش بنا دے، اور مجھے ایسا علم عطا نہ فرمانا جو میرے لیے مفید نہ ہو، جو میری نجات کا ذریعہ نہ بنے۔ حضرت سفیان بن سعید ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ نے مجھے کہا، اے بیٹا
جب تم علم سیکھو تو ساتھ یہ بھی نیت کرو کہ میں اس پر عمل بھی کروں گا. لا تتعلم العلم الا اذا نویت العمل به. انسان جب پڑھنے کی کوشش کرے تو ساتھ اس کی علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی نیت ہونی چاہیے. وگرنہ ایسا علم جو صرف انسان علم سیکھے اور عمل کرنے کی نیت نہ ہو، تو ان کی والدہ کہتی تھی وبال علیک یوم القیامہ. پھر تو وہی حمل حمار ہوتا ہے، ساری حدیثیں یاد ہوتی ہے، سارے مسائل یاد ہوتے ہیں، سارے فتوے یاد ہوتے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی زندگی میں نظر نہیں آتی. تو طلباء سے میری یہ گزارش ہے کہ جو کچھ آپ نے اس ادارے سے فیض حاصل کیا ہے، اس کے اثرات آپ کی خلوتوں میں بھی اور آپ کی جلتوں میں نظر آنے چاہیے. میں محترم جناب کشمیری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اس بابرکت مجلس کے انعقاد پر. اور پھر میرے لیے ایک اور اعزاز کی بات ہے کہ آج جو درس دیں گے جناب شیخ عبد الرحمن عابد صاحب، کسی زمانے میں یہ دورہ کرنے کے لیے آئے تھے جامعہ بکر اسلامیہ میں، اصول حدیث کا شاید دورہ تھا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے، اور سب تمام طلباء کو اللہ رب العزت سیدھی راہ پر چلائے، اور یہ جو علم ہے ان کے لیے باعث برکت بن جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.